It is a ministry of the Christian Life Ministry. It was established in 1980, and this is devoted for the second coming of Jesus Christ, but it will be, there are two phases of his coming. First, he is coming to take his church with him, and then he is coming to judge the world and coming with his church. हालेलुया। तो ये प्रोग्राम जो है, इसमें हम जो है आपको खुश आमदेद कहते हैं। खुश आमदेद टीवी मारानाथा, ये सिलसिला जो है खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद पर और कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के मुताल्लिक़ जो है वो सिखाया या तालीम जो है वो हासिल करेंगे। तो पहली बात जो है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए अब जो है वो जल्द वापस आ रहा है। और सवाल पैदा होता है कि क्या ये तालीम जो है वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक है? जी हाँ, ये तालीम खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफे और खुदावंद यीशु मसीह के रसूल और रसूलों के खतूत में और अनाजील में भी पाई जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया, और हम उसको देखते हैं यूहन्ना की इंजील 14 बाब जो है उसके जो पहले जो है वो 3-4 आयात हैं, उनमें हम जो हैं इसको देखते हैं। पहले अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की बातें जो हैं वो खुद जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया उनकी तरफ हम जो है वो देखते हैं। 14 बाब जो है उसमें यूँ लिखा है कि तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की पहले जो है वो सबसे पहले ये खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं कलीसिया को साथ लेकर जो है वो आसमान पर जाऊँगा। तरह हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ और खुदा की हम्द करते हैं। फिर हम खुदावंद के कलाम पाक में इस बात को कुछ और भी जगह में देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के रसूल जो है उसने जो है वो पहला थिस्सलुनीकियों जो है उसके 4 बाब की 13 आयत से कलाम पाक में यूँ फरमाया गया है। पौलुस रसूल का कहना यूँ है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं तुम उनकी बाबत नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु मसीह के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम 15, 16, 17 आयात पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देंगे। तो 15वीं आयत में चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ से उतर आएगा, और खुदावंद नरसिंगे के साथ उतर आएगा। तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। तो खुदावंद का कलाम आखिरी आयत जो है वो ये है कि तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो खुदा का कलाम जो है वो ये बात पर बयान करता है कि पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे।
خدا کی کلام پاک میں جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 15 باب جو ہے اس کی 20ویں آیت ہے، فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا پھل ہے، پھر اس کے آنے پر اس کے لوگ، اور پھر آخرت ہوگی۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آنے پر جو ہے اس کے لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کے آنے پر جو ہے جی اٹھیں گے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے۔ مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا پھل مسیح ہے، پھر اس کے آنے پر اس کے لوگ۔ ہمیں اس من باتوں کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ پہلے جی اٹھیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا پھل مسیح، پھر اس کے آنے پر اس کے لوگ۔ تو اس کے لوگ جو ہیں جو مسیح میں ہوتے ہیں، وہ مسیح میں ہونا کیا ہے؟ تو مسیح میں ہونا جو ہے، اس بات کو جو ہے وہ ہمیں ضروری بات یہ ہے کہ کلام مقدس میں سے اس بات کو جو ہے وہ ثابت کریں، اس بات کو جو ہے وہ ثابت کریں۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کا 5واں باب 17ویں آیت جو ہے اس میں خداوند کا کلام جو ہے وہ یوں فرماتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اب یہی بات جو ہے وہ خدا کے کلام پاک میں یہ ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ If there is anyone in Christ, then he is a new creature۔ تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ نیا مخلوق ہے۔ تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ مسیح میں ہیں، تو اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ ہاں میں مسیح میں ہوں، ہم مسیح میں ہیں، تو پھر اس کا ثبوت بھی تو کچھ ہے نا۔ دیر از پروف آف دس۔ کیا ثبوت ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ نیا مخلوق ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ پرانی چیزیں اس کی جو ہیں وہ جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ اور اب اگر یہ سوال بھی کیا جائے کہ آپ کی پرانی چیزیں جاتی رہیں، تو کہیں گے ہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا جواب بھی تو یہ ہے کہ وہ نئی ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسیح میں ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اب دوسری بات جو ہے، یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس وقت جو ہے آسمانی پھاٹکوں پر اپنے باپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ کہے کہ تو نیچے زمین پر جا اور اپنے بہنوں بھائیوں کو، میرے جو بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر آ۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف، خدا کے حمد کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے، اور ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے بہت جلد آ رہا ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریپچر، اور اس کا مطلب یہ ہے، لاطینی کا یہ لفظ جو ہے تو اس کے لیے لفظ جو ہے ریپیٹیچر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ریپچر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو جو ہے وہ اچک کر جو ہے وہ لے جانا۔ جس طرح جو ہے کہ کوئی باز جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ خرگوش ہے، وہ کسی جھاڑی میں جو ہے وہ چل رہا ہے، تو باز جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ لپکتا ہے، اور اس کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنے پنجوں میں سے اٹھا کر جو ہے اوپر لے جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خداوند جب اپنی کلیسیا کو اٹھا کر لے جائے گا، اس دنیا میں سے اٹھا کر لے جائے گا، تو بعد میں جو رہ جائیں گے وہ مخالف مسیح کے ظلم و ستم کو سہنے کے لیے رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ کیا آپ مسیح میں ہیں۔ آپ کو یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ جب خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو آسمان پر لے جانے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ جائیں گے،
اور ان باتوں کو جاننے کے لیے بہت ضروری بات ہے کہ آپ دوسری قسط کا انتظار کریں تاکہ ہم ان باتوں کو دوسری قسط میں جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ماراناتھا، ہالےلویا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر لیں، تو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ کو ساری کی ساری جو ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک جو ہے پہنچتی رہیں۔ If you watch this video and you like it, so please press the button of subscribe. Thank you very much, and pray for me that I may be able to reach this nation, and especially the people those are confessing that Jesus Christ is Savior, but they are not knowing who Jesus is. And then we will be going to share all this series from the rapture. Fact or fiction? کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا، کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ یہ سب باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں گی، اور خداوند کے جلال کے لیے جو ہے وہ ضرور ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور ان تمام چیزوں کے لیے بھی دعا کریں جو ہمیں اس سارے پروگرام کے لیے ہمارے لیے ضروری ہیں۔ یسوع کے نام کے وسیلے سے، جیسس از کمنگ سون، ماراناتھا، ہالےلویا۔